صاحبان ایمان اس صفحہ عذاب محمد، یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ عظیمت جتنی دعائیں شکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبول صلوات اتنی بلند پڑھ رہے ہیں کہ مجلس مزید رشتے میں لگ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے سادات سے دعا لینے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو ساتھ ملانے کے لیے، جملہ نہیں ہے بابا جی، اندر کی تپش ہے اور ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ملائے ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں کہ پھر منزل قریب ہو جائے گی، یہی فکرہ بتائے گا کہ مجھے اپنی اس عزت والے کاروان کو کس روش اراد پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، نہیں اب اشارہ اوپر کو نہیں ہونا چاہیے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ امام حسین آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ امام حسین آپ کو سلامت، باجی باتیں تو ہوگی انشاءاللہ، لیکن جو ہی بادشاہ کے تخت کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو بیٹھے بیٹھے مالک نے 2 مصرے عطا کیے، وہ فی الودی عطا ہوئے ہیں، وہ جلدی جلدی میں سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے جناب، حسین کے عزت والے بندہ جلدی جلدی سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تخت کے چاروں طرف سادات نے پھول بکھیرے ہوئے، اب یہ پھول اور یہ تخت یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ چوگرد تیرے تخت کے ایسے یہ پھول ہیں۔ باجی فی الودی عطا بادشاہ کی ہوئی ہے، چوگرد تیرے تخت کے ایسے یہ پھول ہیں جیسے کہ کردگار کے سجدے میں سب رسول ہیں۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ یہ تو میرا گھر ہے، یہاں میں نے کون سی ذاکری منوانی ہے، ان بزرگوں کی دعا ہے، تربیت ہے۔ پہلا دن بھی میرا ان کے سامنے ہے، آج کا دن بھی ان کے سامنے ہے، ان سے تو میں نے دعا لینی ہے بابا جی۔ لیکن ہر جگہ جب بھی یہاں یہ بات کرتا ہوں تو ایک حدیث رسول کی ثبوت کے طور پر پڑھا کرتا ہوں، اور وہ شاید کیوں حدیث پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا۔ تو میرے سردار نے طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایت کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو بسم اللہ، اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں کرے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل، کیوں کرتے ہیں علی کی بات؟ اس نسل کو بتانے کے لیے، اس فیوچر کو، ان چراغوں کو ولایت علی منتقل کرنے کے لیے۔ بات سے بات نکلتی ہے، علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا۔ اب بندہ دیکھو گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ چوری کر لی، بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، چوری کر لی باوجود، اور بندے پکڑ کے علی بادشاہ کے سامنے گئے، تنزن کہنے لگے یا علی یہ آپ کا ماننے والا، یہ آپ کا سیاح ہے، یہ آپ کا حکمدار ہے۔ بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہوتی۔ امام حسین آپ کو سلامت، مولا یہ آپ کا حکمدار ہے، اس نے چوری کی ہے۔ کائنات میں بابا جی اپنا راز ولایت تقسیم کرنے کے لیے میرے شہنشاہ نے جان بوجھ کر سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ نون والو
اس جملے کی قیمت میں آسمان بھی قیمت میں مل جائے تو قیمت قبول نہیں کرتا۔ اگر کائنات میرے اختیار میں ہوتی تو اس کے جواب دینے کے انداز میں میں قربان کر دیتا۔ اس نے بتایا ہے کہ امام کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موقع ایسی تو بولتے ہیں علی والے، آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر جی خالق کے کمبر، یہاں قیمت ملنی چاہیے تھی، اس فکرے کی قیمت ملنی چاہیے تھی، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہی۔ بابا یہ چنیوٹ کے دامن کے ساتھ ایک جگہ ہے رجوہ سادہ، وہاں پھر بدی زبان سے یہی فکرہ نکل گیا کمبر، آگے سے آواز دی جی خالق کے کمبر۔ ممبر کے پہلو کے ساتھ ایک بندہ بھڑک اٹھا، تو نے شرک کر دیا، تو نے کفر کر دیا، تو نے علی کو خالق کہہ دیا۔ میں نے کہا فتویٰ رکھتا ہوں میں تیرا جوتی کی نوک پر، لیکن اعتراض کرنے سے پہلے سوچا تو ہوتا جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا۔ اللہ اللہ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ کرے یہ ہاتھ 12ویں کی نالین پہ جا کے معصوم۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے معصومے کے حوالے کر سکتا ہوں۔ سادات سے دعا چاہیے، قدم قدم پہ سانس سانس سے دعا چاہیے۔ سیدہ آپ کو حصان ولایت علی میں رکھیں۔ علی شہنشاہ نے تلوار لی کمبر سے، 4 انگلیاں یہاں سے کاٹ لی۔ توجہ، اب میں بتانے جا رہا ہوں اس نسل کو بھی علی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ 4 انگلیاں میرے بھائی یہاں سے میرے امام نے کاٹ لی، کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے۔ اب جو بندہ چپ کر گیا سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے، یہ اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں۔ کیا بات ہے، سیدہ آپ کو حصان ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں۔ اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں، اس دروازے سے خیرات ملی اور میں تھوڑی سی داد سے راضی ہو کے چلا جاؤں، یہ ماننے میں بات نہیں آتی۔ تم آزماؤ اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی سطر پہ۔ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطائے نہیں کی ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یاسوب الدین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد پہ محمد ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے اتاری، یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس نے جھولے میں حیدر کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے۔ بندہ کون سا تھا جو کھاتا علی کا تھا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا؟ آواز دے کے کہہ رہا ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو شب معراج اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا رہا۔ اب بولے میں جس بولنے کا حق۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، سیدہ کلال آپ کو حصان ولایت علی میں رکھے۔ ایک جملہ میں جناب کے لیے بچائے کھڑا ہوں، اس کی قیمت مل گئی تو قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا۔ کچھ اتنی بلندی پہ جو علی کی ملنگ نے علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا نا تو بندے دوڑ کے علی بادشاہ کے سامنے آئے، آواز دے کے کہنے لگے یا علی عجیب ماجرا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام علی دعا فرمایا جی، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ۔ نون والوں بندہ نہیں، فکرہ میں بدل کے کہوں پھر بدی آگے بابا جی، نون والوں نون والے قلم کے مالک نے بندے کو بلایا۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بندہ علی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، میرے امام کی آواز آئی سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کس بلندی پہ جا کے علی کو سلام کر رہے ہو۔ سنا ہے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے تم میری ولایت کا ترانہ سنا رہا ہے، قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آہا آہا، ایسے بولتے علی والے، ایسے بولتے علی والے، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے، سارے بولو سارے بولو، علی حق علی حق علی حق، اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے
بچا لیا. علی فرماتے ہیں یہ تیرا معیار مودت ہے؟ اتنا عشق موج علی سے, اتنی مودت موج علی سے, پھر مجھے بھی علی کہتے ہیں. سطر یہ تھی جو سر سے گزر گئی ہے. علی فرماتے ہیں اتنی مودت موج علی سے, کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. یہ بادشاہ کے تخت کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جملہ ایسے پڑھنے جا رہا ہوں جیسے اللہ حق ہے. بندے چپ کر گئے, وہ جانے اور بادشاہ جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب علی بادشاہ نے فرمایا نا کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ, تو بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. میرے شہنشاہ نے دست ید اللہ پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بابا جی بندے پھر پریشان ہو گئے. علی عجیب ماجرا ہے, پہلے آپ نے کاٹ دی پھر چھوڑ دی. اب بتانے جا رہا ہوں اس نسل کو علی پڑھنا کیوں ضروری ہے. مولا پہلے کاٹ دی پھر چھوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو چھوڑی کیوں, چھوڑنی تھی تو کاٹی کیوں. علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ کیا بات ہے. راضیوں سے امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے. کیوں پڑھنا ضروری ہے علی؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں, صاحبان ایمان سے قیمت چلی. اپنی طرف سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے. قرآن کا فیصلہ ہے نا, میرا حبیب جو دے وہ لو, جس سے روکے اس سے روک جاؤ. تو رسول نے علی دیا ہے. نہیں 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 قیمت نہیں ملی. چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں. رسول نے علی پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بہت سارے موقع ہیں جہاں میرے سردار نے علی پڑھا. چلو ان میں سے ایک دو میں گنواتا ہوں اپنے وقت کے اندر, اور پھر میں چاہوں آپ کی دعا کے ساتھ. راضی بیٹھے. ایک موقع بابا جی گنوانا چاہ رہا ہوں. بات ہے مسجد نبوی کی. توجہ, صحابہ سے بھری ہوئی ہے مسجد. ممبر رسالت میں سلطنت رسالت کا سلطان جلوہ فکر, اور سامنے کھچا کھچ صحابی رسول بیٹھے ہوئے. اب سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا. رسول علی کے فضائل پڑھ رہے. نہ 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 میں جان بوجھ کے رکا ہوں. میں استادہ بندہ نہیں ہوں, اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. ذکر سارا ہی مالکوں کا ہے, لیکن تو سوچتا رہ جائے گا, میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. یہ ذرا جتنے میرے خاموش مہربان بیٹھے ہیں, ان کے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو لیجئے. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت ہے. اب جو ہاتھ اٹھانا اللہ کرے علی بادشاہ کے روضے میں جا کے ماسو. نبی علی پڑھنے تھے. چلے ایک جملہ میں تمازن ایمانی کو دیکھ کر اور بدل دیتا ہوں. مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. اب اس فکرے پہ آپ بولو نہ بولو, مجھے بادشاہ کے دروازے سے خیرات ضرور عطا ہو جائے گی. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھی. نبی علی کے فضائل پڑھ رہے تھے, بتا رہے تھے یہ بھی علی, 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 یہ بھی علی. شاہ جی کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, اور جیسے آج بھی مجلسوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کہاں سے پڑھ دیا, یہ کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا. رسول کی محفل میں بھی ایسے بندے پھڑکتے تھے. علی سن کے بندے پریشان ہوتے تھے. رسول کی زبان سے علی برداشت نہیں کرتے تھے. دلیل دو, اگر بندے علی برداشت کر لیتے اللہ سورہ منافقون نازل نہ کرتا. امام حسین آپ کا سایہ سلامت. یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. مجھے دیکھنا, تمہاری سوچ سے پہلے ممبر خالی ہونے جا رہا ہے. کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی کی بات, ہر وقت علی کا تذکرہ ہے, ہر وقت علی کے فضائل, ہر وقت علی کی باتیں. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے. عزت آل محمد کی قسم میں بندے چپ کر گئے نا تو دکھ لے کے جاؤں گا. یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, وجہ کیا ہے. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا, تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. کیا ماحول یار, کیا علی سننے کا سلیقہ بھی نے آپ کو عطا کیا ہے. میں تو کب سے انتظار میں تھا, تیرے اندر کی
اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں تو کب سے انتظار میں تھا. تیرے اندر کی خباثت, تیرے اندر کا کفر, تیرے اندر کی نجاست, تیرے اندر کی پلیدی. کتنے لفظ بدلوں جو جناب بول پڑیں گے. باہر آئے, آواز دے کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی. بتائیں تو صحیح, اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ویسے مومن کو حوالے کی ضرورت نہیں, مانگو تو تمہارا حق ہے. نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں. مجھے بادشاہ کے تخت کی عزت کی قسم ہے بابا جی, پاکستان میں پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع نہیں دیکھا جہاں سطر کہی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں. سر دیکھیے دل میں علی ہونا چاہیے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. پھر کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہیے. رسول فرماتے ہیں سیدہ کا ہم سر نہ ہوگا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادب سے پڑھا جائے تو پھر بولنا تو آپ پہ واجب ہے. سیدہ کا لالا آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. قرآن میں نقطہ نہ ہوتا, میری بیٹی کا ہم سر نہ ہوتا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. پھٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. تیسری مرتبہ بابا جی پھر کھڑا ہوا, آواز دے کے کہہ رہا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا, اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے. اچھا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. داغ بڑی فٹ ہے, اتنی تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی جتنی آپ نے عطا کر دی, لیکن نعرہ اس معیار کا نہیں ہے. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک پیغام دیتا ہوں, اس کے بعد دل آئے تو جیسے مرضی نام علی بلند کرنا ہے. میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ, میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروبار میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو. اگر بابا جی وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے اونچی آواز دے ظہیر, ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا, وہ صفحے ادا سے دیکھے گا, پھر پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی نام علی بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتے ہیں, عرش سے خدا دیکھتا. اللہ اکبر. جیویں کیا تمہیں نعرہ لگا دیا ہے سلوٹ مارنے جا رہا ہوں, تمہیں سلامی میں 4 مصرے دینے جا رہا ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو چلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. چلو بول پڑے آؤ ایک کو فاور لے لو. تیرے چھٹے امام سے بندے نے سوال کیا, چھٹے شہنشاہ ولایت سے بندے نے سوال کیا, بات کعبہ تک آ گئی نا. تو آؤ مولا سے پوچھتے ہیں, مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ اب ضروری ہے کہ ہر بات میں گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر آپ بولو گے. جس نے گلے کے زور پہ بولنا ہے وہ دانت بچا کے رکھے, وہ شادی کو دیکھیے گا. جو لفظوں کے سہارے بول سکتے ہیں وہ بندے مجھے دیکھیں. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. مولا آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا, حالانکہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا. کتنے پیارے لگے ہو, اس طرح بولتے ہیں کتنے پیارے لگے ہو. اللہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے میں مست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے ہیں. کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ حوالہ میری ضمانت ہے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو. بولو نہ بولو تمہارے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے. امام صادق آل محمد مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی, بس میرے دادا علی کا دل آ گیا وہ کعبہ کا شرف بڑھا دے. ہائے ہائے ہائے,
یہ ہاتھ کا اسٹور بن گئے ہیں، کاسا بن گئے ہیں، خیرات لینے چاہ رہے ہیں توبہ کے مالک سے، تو آؤ اپنے حصے کی امانت وصول کرو۔ اگلا سوال شاہ جی بندے نے بڑا عجیب ترین کر دیا ہے، تیری نسل کی امانت ہے۔ پہلے میں مثال دوں، میں قبلہ کو فون کروں، بابا جی بینک میں ایک میرا چھوٹا سا کام پڑا ہوا ہے، آپ ذرا مہربانی تو فرمائیں، قبلہ فون کریں اور دستی میرا کام ہو جائے۔ اب اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ فون کر کے ان کا شکریہ تو ادا کروں گا، بابا جی آپ کی مہربانی، میرا سفر بچ گیا، میرا وقت بچ گیا، مجلس میں جانا تھا، ٹائم نہیں تھا، آپ نے مہربانی فرما دی، ایک فون پہ میرا کام ہو گیا۔ یہی سوال بندے نے مولا سے کیا، مولا اللہ نے کعبہ میں علی کو اتارا کعبے کا شرف بڑھانے کے لیے، اب کعبے پہ بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا کہ علی کا شکرانہ ادا کرے۔ جانو علی والے اپنی امانت وصول کر، میرے امام مسکرا کے فرماتے بالکل کعبہ علی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مولا کیسے؟ سرکار فرماتے اللہ نے قیامت تک کعبہ پہ واجب کر دیا ہے ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے۔ آہا 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 کیا ماحول بن گیا، علی حق، سارے لوگوں کائنات کی ملکہ آپ کا یہ عبادت قبول جی کا نا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ نے قیامت تک کعبہ پہ واجب کر دیا ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی۔ چار مصرے پڑھوں، تو نے روکا ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے، کہا کہ چل امانت وصول کر، آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، یہ تو سارے علی والے ہیں، میں نے تو مقصرین کے گڑھ میں مولا کی ولایت ایسے پڑھی ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سیدہ کلالہ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے، آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے کر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے۔ غیرت مند بننا، بندے کا بچہ بنا، جی کرا جی کرا جی کرا۔ امام حسین آپ کو سلامت کائنات کی ملکہ کو کربلا میں سجدہ نصیب، تہہ دل سے شکر گزار۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی بابا جی بے شرم نہیں، اے بے غیرت، بے غیرت نہ ہو تو کیا ہو، ولی کا بغض تو آخر شرارت کا ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے۔ ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے۔ اللہ 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 امام حسین آپ کو کلندر ماں علی، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ کیا جنت نظیر ماحول میں مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ سیدہ کلالہ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے۔ اچھا جی، تین سوال بندے نے یہ بات بھولی تو نہیں، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، سیدہ کا ہمسر نہ ہوتا، کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا، بعد چوتھی مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا، وہ اندر والا کیڑا بان نہ دیتا، ہاں اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا نا، باجی پھر کھڑا ہو چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت حدیثیں، ہر وقت علی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں ہے، مولا آخر یہ علی ہے کیا؟ مولا کے تخت کی عزت کی قسم ہے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے فرماتے یاد رکھنا، مال حاضر رجل جسالو انی نفسی، میرے صحابیوں دیکھو دیکھو دماغ پھر گیا اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ بس فضائل کی آخری سرحد نوکری تمام، جا رہا ہوں آپ کی دعا کے ساتھ چلے۔ ایک اور بڑا خوبصورت موقع ہے جہاں رسول نے علی پڑھا، بڑا خوبصورت موقع، میں نے بھائی جان صرف اس موقع کا نام لینا ہے اور علی والوں نے پھر جھوم جانا ہے، صرف نام لینا ہے، کتنا خوبصورت موقع ہے۔
اس عزت والے موقع کا نام ہے میدان قدیر۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، جی دعا فرمایا کہ میں زندگی کی یادگار نوکری جناب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، میدان قدیر۔ اچھا یہ معیار سماج میں فکرہ بتا دیتا ہوں، یہ کوئی عام میدان ہے؟ اتنا عزت والا میدان، اتنا عزت والا میدان، باقی اتنا عزت والا میدان جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا۔ آئے آئے اتنا عزت والا میدان جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا۔ بات بھولی تو نہیں، پکے بند ہو گئے، بس میں تیری سوچ سے پہلے ممبر سید کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ چلو بول پڑو، ایک فکرہ اور کہتا ہوں، یہ کوئی عام میدان نہیں تھا۔ سید دعا چاہیے اس کے جتنے سادات ہیں جی، ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں، اللہ اور رسول نے مل کے اسی میدان میں علی پڑھا ہے۔ اور کیسے پڑھا ہے کہ عام کوئی میدان تو نہیں تھا، چلچلاتی ہوئی ریت تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، تازہ تازہ سر مندھے ہوئے تھے، مندھے سمجھ نہیں آئے تو ٹنڈے، ٹنڈ کی سمجھ آ گئی ہے نا، ٹنڈے ہوئی تھی۔ اگر جملہ جناب کی ضیافت ایمانی کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ اوپر سے شادی رسول کا کرم یہ ہوا امامے بھی اتروا دیے۔ اللہ اب عزت حال محمد کی قسم ہے، مجھے تربیت نصیب ہوئی ہے ایسے مہربانوں کی۔ اب وہ مولا سے میں نے وہ خطابت مانگی نہیں کہ 5 فٹ میں ممبر پہ ادھر بھاگا جاؤں گا، 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں اور بالوں کو چھٹکا دوں، ہاتھ کے ہاتھ ماروں، ممبر کھڑکا ہوں، پھر تو بولے گا نا۔ جو بندہ لفظ کی قوت میں بول سکتا ہے وہ بندہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالے، تیری داد جانے اور حسین کی عطا جانے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے، 2 طرح، ایسے شاہی 2 طرح بندے بابا جی میدان غدیر میں چل رہے تھے۔ پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، ممبر سے علی کی ولایت جلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اچھا رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو وہاں وہ کلام الہی کی آیت نازل ہوئی جو آپ کے بچے بچے کو یاد ہے، یاد آپ سب کو ہے، لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں گا۔ اب جنہیں یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے کلام الہی کی آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری۔ اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بادشاہ صاحب سے سن لیجئے گا، بابا جی سے سن لیجئے گا۔ مجھے کچھ مصروں کا سفر آتا ہوا وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ نا 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 نا، مصرا بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں نیاز حسین ذرا ہاتھ کھولے آتے، ہاتھ کھولے جب بندے ہوئے ہاتھ نماز چنگے نہیں لگتے تو مجلس نہیں پڑھنا نہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا۔ مصرا تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل، تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ اور زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج
بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے جہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انشرام ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتارنے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ملا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ملا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھ پر علی کے دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو خدا کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز ہو حرام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ سادات کی دعا مل گئی، یہی مجلس کا صلہ ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے بچے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار میں، سارا دن ساری رات کی فضائل پڑھو نا، رونے والوں مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رو سکے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ جس امام کا جنازہ آنا ہے نا، اس کی شہادت آخری بندہ کہاں ہے۔ لیکن میں ایک فکرہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، جب جنازہ آئے نا تو یہ تصور میں رکھنا کہ اس کا جنازہ ہے جس کے جنازے پہ علی کی بیٹیاں جی بھر کر روئی۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ اور میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی لاش پہ بہنے کا روز۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آنکھیں اشبار ہو گئی، سینے ماتم کے لیے بے قرار ہو گئے۔ صرف دو کے دو جملے ممبر بھائی کے حوالے۔ آل محمد کے گھر میں دو جنازے ایسے گزرے۔ سیدوں میرے حصے کی نوکری مسائل اسی ایک فکرے میں بند ہے، اگر میں نے پہنچا لیا۔ آل محمد کے گھر میں دو جنازے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، تیرے گریے کا کوئی شکوہ نہیں، دعا ہی رونے کے لیے۔ چلو میں جملہ تھوڑا سا بدل کے کہتا ہوں، امت سے جسے چھپایا گیا ہے۔ سوال کرو کون سے دو جنازے؟ میں نام نہیں لوں گا، پہلے جنازے کی نشانی بتاؤں گا۔ اور یہاں بابا جی نے اعلان بھی فرمایا کہ مخدرات عصمت الہیہ کے نام لیے بھی نہیں جانے چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں اشارہ کروں گا، اب اشارے پہ کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے پھر سر جھکا کے معافی ضرور مانگے۔ پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔
مرحبا مرحبا سید ہو نا، سید کی رائے کے کون ہوئے گا؟ عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ ایک سیدوں مجھے معاف کرنا، ایک جملہ میں روک کے کھڑا ہوں، ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے میں پڑھوں گا، کیسے آپ سنیں گے۔ یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، معاف کر دیجئے گا۔ بارہواں ایک ایسا سلام پڑھتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر۔ مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا۔ جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو، میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر۔ پتہ نہیں حسین کی ماں کی کون سی مجبوری تھی، جب تک زندہ رہی اولاد سے منہ کو چھپاتی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدوں غیر سیدوں، میں ادب کے پردے سے گزر جانا چاہ رہا ہوں، سخت مسائل میں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور تو سنتا بھی نہیں ہے۔ مسائل کا عاشق مجمع ہے، اشارے کی زبان سمجھے گا۔ پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ دلیل پوچھو گے کیا؟ اگر دلیل اس سے بڑی کیا دوں؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی۔ اللہ سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، علی نے سیدہ کو کس لحد میں اتارا ہے۔ مر جاؤں گی جملے نہ پڑھ سکو۔ کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ باجی انہوں نے لکھا ہے جب تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا ہے نا علی نے، علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، مولا اس وقت کون سی قربت یاد آئی ہے؟ علی جیسا بادشاہ رو کے کہتا ہے مجھے تو آج پتہ چلا شہزادی زخمی کتنی۔ مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اور انہیں اگلا جملہ سنو گے، بیت الاحزان کتاب سے روایت پڑھا ہوں، علی جیسے امام نے سیدہ کی تعویذ لحد پہ ہاتھ رکھا۔ باقی ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ میرے امام رو کے کہتے شہزادی حق تو یہ تھا، میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، ہائے ضرور کر دینا، تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا۔ اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدوں غیر سیدوں، میرے امام کی آواز نہیں، لیکن سیدہ میری مجبوری ہے، معاف کر دینا، مجھے گھر جانا ہے۔ شہزادی کی قبر میں زلزلہ آیا، آوازی یادی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ میرے امام سر پہ ماتم کر کے کہتے مجبوری یہ ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی۔ مرحبا مرحبا، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگے خیرات ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ رونے والا یہ ہے پہلا جنازہ، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا۔ اب سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ اور رونے والا دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے بعد۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اس جملے کے صدقے جو کربلا کے ظاہر ہو دوبارہ جاؤ تو نہیں گئے، مولا انہیں ضرور جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے شہزادے کا۔ اور رونے والے بندے پوچھے شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں؟ رکھو میرے سر پہ قرآن، کائنات میں کوئی ماں تو دکھا جس نے جنازہ لال کا ہاتھ میں اٹھایا، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو، کوئی نہیں وہ شیعہ جو اس جملے میں ماتم نہ کر سکے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والا جب میرے امام ذوالفقار سے قبر بنا رہے تھے نا، ذوالفقار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مولا آسمان سے میرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ رونے والے خلیل کی آواز ہے، تلوار کیا کروں، غازی کے بعد میں خلیل ہو گیا ہوں۔ عزا نے مجنون کربلا، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے شہزادے
हौसला करो। एक मैं सवाल कर रहा हूँ, अज़ादारों से भी पर्दादारों से भी, ये जुड़े हुए हाथ देखना, हाय करके मुझे जवाब देना। बादशाह का तख्त गवाह है, सिर्फ एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए। मेंबर खाली, माँ और बाप ने मिलकर छुपाया, उम्मत ने रहने दिया। रखो मेरे सर पे कुरान, जब शामे खलीफा आई है ना, हुई है सरों की गिनती। है इजाजत में बाजी मकबल की सही रिवायत पर दो, किताब का नाम है रमज़ुल मुसीबा। लिखने वाले ने लिखा है शामे गरीबों सरों की गिनती हुई है। हरामी कहता है हमने मारे 72, शादी कत्ल क्या है। अगला जुमला ऐसा कहा दुश्मन रो पड़े, कहता है उसका सर नहीं मिलता जिसने पूरा लश्कर रुला दिया है। अगम अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। और कहने वाले एक हरामी कहता है मैंने देखा हुसैन ढीले की ओर से मासूम का जनाजा छुपा रहा था, मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। हरामी कहता है 100 नेज़े वाले ले आओ, और कहने वाले 100 फौजी करबला के मैदान में उतरे। हरामी है कि हाथ में 2 नेज़े थे, रोने वाले ये नेज़े करबला की जमीन में मारते आ रहे थे। जुमला बदल लो, ये नेज़े करबला में नहीं लगते थे। कोई नेज़ा माँ के कलेजे में लगता था, कोई नेज़ा फूफी के सीने में लगता था। बंदा कौन सा है शिया धमाका न कर सका। और रोने वाले एक हरामी का नेज़ा जो भारी हुआ है ना, मैं जानबूझ के रुका, आज मैं जानबूझ के रुका हूँ। मैं सालगरी कमाने से बात हूँ, मुझे पता है इस रिवायत को मुसलसल पढ़ना चाहिए था। शाकिर मसाइब खान और अमानतम के फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। किसी ने हवाला पूछा तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं हवाला भी मकतब में दिखा दूंगा आपको। लेकिन जहाँ ये सर की शहादत पढ़ेंगे फिक्र मेरी तरफ से जरूर पढ़िएगा। हरामी का नेज़ा जो भारी हुआ है ना, हक बदल शादी हाथों से रेत हटाता, आराम से मासूम को निकाल लेता। चलो पहले ना खुद और सकता कोई ये बात न कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब और सलादान को अता कर दे। और रोने वाले हरामी का नेज़ा भारी हुआ है ना, मुझे तख्त के तकद्दुस की कसम है, बेगैरत ने नेज़ा उखाड़ा नहीं, जोर लगा के और दबाया है। रोने वाले नेज़ा असगर के बदन से बाहर आ गया, अब से नेज़ा हरामी ने निकाला। और रोने वाले नेज़े की नोक में असगर का जनाजा हरामी ने वहां से पकड़ा जहां मार कर गिरा देती थी। आवाज अल्लाह का देती। हुसैन गम में तेरे कायनात होती है।